ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے بینک کی لمبی قطار میں کھڑا تھا۔ ٹانگوں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ بار بار فرش پر نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ لائن میں موجود باقی کسٹمر اس بوڑھے شخص کی شکایت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کیشیئر کو غصہ آیا اور اس نے بوڑھے شخص کو بازو سے پکڑ کر لائن میں سب سے آخر میں کھڑا کر دیا۔ بیچارہ 2 گھنٹے تک کھڑا رہا، اس کی باری بھی نہ آ سکی، حتیٰ کہ 5 بجے بینک بند ہو گیا۔ اگلے دن صبح صبح ہی وہ بینک پہنچا اور بینک کے مینیجر سے کہا کہ آپ لوگوں کا رویہ سخت ناپسندیدہ ہے، لہٰذا کل سے یہ برانچ بند ہونے جا رہی ہے۔ مینیجر کو غصہ آیا اور اس نے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ اس پاگل بڈھے کو بینک سے باہر نکالو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں تنگ کرنے۔ گارڈ نے جیسے ہی اسے بازو سے پکڑا تو بوڑھے شخص نے جیب سے کارڈ نکالا، جس کو دیکھتے ہی بینک کا سارا سٹاف ہکا بکا ہو گیا۔ ہر طرف ڈاکٹروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، نرسیں تیزی سے ادھر ادھر جا رہی تھی۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے مشہور اور کھرب پتی بزنس مین نوید بیگ کے اکلوتے بیٹے ثقلین نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ نوید بیگ، یہ وہ نام تھا جس کے سامنے بڑے بڑے کاروباری سر جھکاتے تھے، جس نے اپنی زندگی کے 45 سے زیادہ سال صرف اور صرف پیسہ کمانے، فیکٹریاں کھڑی کرنے اور دنیا کے تقریباً 48 ممالک میں اپنے بزنس امپائر کو پھیلانے میں گزار دیے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ نوید بیگ کے سینے میں دل نہیں، بلکہ کوئی نفع نقصان تولنے والی مشین لگی ہے، جسے کبھی کسی نے جذباتی ہوتے یا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج وہی نوید بیگ ہسپتال کے ICU کے باہر پیر پٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار شیشے کے پار اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال کے چیف ڈاکٹر نے باہر آ کر نوید کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوید صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم نے زہر کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی ہے اور اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، لیکن ثقلین نوجوان ہے، وہ اس جنگ کو جیت جائے گا۔ آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ نوید نے پہلی بار ایسی لرزتی آواز میں بات کی جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میری یہ ساری دولت، یہ امپائر، یہ سب کچھ راکھ ہو جائے گا، اس کا کیا فائدہ؟ اگلے چند گھنٹے صدیوں جیسے طویل تھے۔ نوید بیگ بار بار کمرے کے اندر جاتا، ثقلین کے بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ثقلین کی پلکیں ہلی، اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے کے سفید لائٹ اس کی آنکھوں میں چبھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، وہ باپ جو ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ، ہاتھوں میں فائل لیے گھڑی کی سوئی پر چلتا تھا۔ آج اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے کا رنگ اترا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ابا، ثقلین کے حلق سے ایک خشک اور کمزور سی آواز نکلی۔ نوید بیگ نے تڑپ کر بیٹے کا ہاتھ چوما اور روتے ہوئے بولا کہ ثقلین، تم نے یہ کیا کیا میرے بچے؟ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ کیا تم نے ایک بار بھی اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں نہ سوچا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں یہ صدمہ برداشت کر سکتا تھا؟ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ ابھی ثقلین کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں بیگم نوید روتی پیٹتی اندر داخل ہوئی۔ اپنے بیٹے کو ہوش میں دیکھ کر وہ سیدھی اس کے گلے سے جا لگی اور نوید بیگ کی طرف رخ موڑ کر پھر بولی کہ خدا کے لیے نوید، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، آپ ہوش میں آتے ہی گلے شکوے اور اپنی کاروباری سختیاں شروع مت کریں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نوید بیگ نے اپنی بیوی کی کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر آنسو پوچھتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج اس نے زندگی کی پہلی بار اپنی تمام بین الاقوامی مقامی بزنس میٹنگز منسوخ کر دی تھی۔ وہ ہسپتال کے باغ میں ایک بینچ پر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ثقلین نے اپنی جان لینے کی کیوں کوشش کی تھی۔ اس ہولناک قدم کے پیچھے کوئی مالی پریشانی بالکل نہیں تھی۔ یہ وہ نادیہ تھی، نادیہ شہر کے ایک رئیس اور نوید بیگ کے چہیتے اور دیرینہ دوست شہزاد احمد کی بیٹی۔ آج سے 2 سال پہلے جب نوید بیگ نے ثقلین اور نادیہ کی شادی کا فیصلہ کیا تو وہ کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک خالص بزنس ڈیل تھی۔
دونوں خاندان ارب پتی تھے، دونوں کے کاروباری مفاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور وہ اس رشتے کے ذریعے مارکیٹ پر اپنی اجارہ داری کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ سکلین نے اس وقت بھی دبی زبان میں احتجاج کیا تھا کہ نادیہ کا مزاج، اس کا لائف سٹائل اور اس کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن نوید بیگ نے اپنے کاروباری غرور اور باپ کے روب میں اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اپنے بیٹے کو جیتے جی دوزخ میں دھکیل دیا۔ نوید بیگ نے سر پکڑ کر سوچا، پہلی بار سوچا۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس غلطی کو مزید آگے نہیں بڑھنے دے گا، لیکن اس کے لیے اسے سکلین کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ سکلین کو ہسپتال میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ زہر اس کے جسم میں گہرائی تک اتر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اعصاب اور دماغ پر شدید اثر پڑا تھا۔ وہ اکثر رات کو اچانک گھبرا کر بیٹھ جاتا تھا، اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا اور عجیب و غریب بہکی بہکی وہ باتیں کرنے لگتا تھا۔ ایسے میں ڈاکٹرز اسے پرسکون کرنے کے لیے نیند کے بھاری بھاری انجیکشن لگا لیتے تھے۔ 2 ہفتوں میں پورے شہر میں ایک نیا نوید بیگ دیکھا۔ وہ شخص جس کے پاس کبھی فیملی کے لیے ڈنر کا وقت تک نہیں ہوتا تھا، آج 24 گھنٹے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سکلین کو دودھ کا گلاس پلاتا، اسے وقت پر دوائی دیتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے سلاتا تھا۔ ایک شام جب کمرے میں کوئی نہیں تھا، سکلین نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور شرمندگی سے بولا کہ ابا جان، آپ کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر میں اندر ہی اندر سے کٹ جاتا ہوں۔ کوئی چھوٹا بچہ تو میں نہیں ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے اپنی جان نہیں لینی چاہیے تھی، مجھے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن ابا میں نادیہ سے سچ میں بہت تنگ آ چکا تھا، ہماری سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، اس عورت نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، میں نے 2 سال تک ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لوں، لیکن اس عورت کے دل میں نہ میرے لیے کوئی عزت تھی نہ اس گھر کے لیے، وہ صرف پیسہ اور اپنی آزادی چاہتی تھی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں ٹوٹ چکا تھا۔ نوید بیگ نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جہاں درد صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے سکلین کے گال پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، غلطی تمہاری نہیں میری تھی بیٹا، اب تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، گھر چلو، آگے کیا کرنا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے کے طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد سکلین کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور وہ گھر واپس آیا۔ ہسپتال سے گھر آنے پر بھی سکلین کی طبیعت میں وہ چستی نہیں تھی جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے، وہ بکھرا ہوا تھا۔ زہر کے اثرات نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال کیا ہوا تھا۔ نوید بیگ نے اپنے تمام کاروباری دورے منسوخ کیے تھے اور اب ان کا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کے کمرے میں ہی گزرتا۔ وہ گھنٹوں سکلین کے پاس بیٹھ کر پرانی باتیں کرتا، اس کا دل بہلاتا، لیکن دونوں کے ذہنوں پر ایک بوجھ تھا اور وہ بوجھ تھا نادیہ کے ساتھ جڑا یہ بے نام اور بے روح رشتہ۔ اگلے دن صبح کے وقت نوید بیگ سکلین کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا اور سنجیدگی بھی تھی۔ انہوں نے سکلین کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکلین بیٹا، چلو تیاری کرو، ہمیں ایک بہت ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے، نوید بیگ نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں اپنے بیٹے سے کہا۔ سکلین نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، تم بس میرے ساتھ چلو بیٹا، یہ کام ضروری ہے، اب مزید دیر کرنا ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، نوید بیگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں باپ اور بیٹا گاڑی کی پچھلی نشست پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ گاڑی شہر کے مصروف سڑکوں کو پار کرتی ہوئی ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکلین کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی گاڑی نے ایک جانے پہچانے عالی شان اور وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ میں یو ٹرن لیا، سکلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ نادیہ کا گھر تھا، یعنی اس کے سسرال رئیس شہزاد احمد کی ایک حویلی۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ نوید بیگ بنا کسی جھجک کے گاڑی سے اترے اور سکلین بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ رئیس شہزاد احمد اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے کچھ کاروباری کاغذات دیکھ رہے تھے۔ اپنے دوست نوید بیگ اور داماد سکلین کو اچانک اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ ابھری۔ ارے نوید، تم
اور ثقلین اچانک بغیر بتائے آ گئے۔ ثقلین بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں آنے ہی والا تھا کہ بس پورے شہر میں تمہاری اس حماقت کا چرچا ہے، شہزاد احمد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نوید بیگ نے شہزاد احمد کے طنز کو نظر انداز کیا اور صوفے پر بیٹھتے ہی سیدھے اسپاٹ لہجے میں بولے، شہزاد اپنی بیٹی نادیہ کو نیچے بلاؤ، مجھے اس سے اور تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شہزاد احمد نے نوید کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے ملازم کو اشارہ کیا اور چند ہی منٹوں میں نادیہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اپنے شوہر کے لیے نہ تو کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی ندامت۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور لاپرواہ لگ رہی تھی۔ نوید بیگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ثقلین کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد انتہائی سنجیدہ آواز میں کہا کہ ثقلین، اس عورت کو ابھی اور اسی وقت آزاد کرو۔ پورے کمرے میں جیسے سانپ سونگ کیا۔ ثقلین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر 2 سال سے گھٹا ہوا غبار اور ہسپتال کے وہ تکلیف دہ دن ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے نادیہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سرکشی تھی۔ نادیہ، میں تمہیں اپنے اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا لفظ بہت بھاری تھا۔ ثقلین نے کانپتی ہوئی لیکن واضح آواز میں وہ الفاظ کہہ دیے جنہیں سننے کے لیے نادیہ شاید خود کب کی منتظر تھی۔ نادیہ کے چہرے پر طلاق کا لفظ سن کر کوئی دکھ یا افسوس ظاہر نہ ہوا کیونکہ وہ خود بھی اس مڈل کلاس سوچ رکھنے والے ثقلین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور علیحدگی کی خواہش مند تھی۔ لیکن اس فیصلے نے شہزاد احمد کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اسے اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ صوفے سے اچھل کر کھڑا ہوا اور چلا کر نوید بیگ پر برس پڑا۔ نوید، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میرے گھر میں ایسا تماشا؟ تمہاری یہ جرت کہ میرے گھر میں آ کر میری بیٹی کو طلاق دلواؤ؟ اپنے بیٹے سے کہو۔ یہ مت بھولنا کہ اس عمل سے نہ صرف ہمارا خاندانی رشتہ ٹوٹا ہے، ہماری دوستی ختم ہوئی ہے، بلکہ تمہیں بزنس میں نقصان ہوگا، تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ نادیہ تمہارے اس کمپنی کے 5 بڑے شیئرز کی مالک ہے۔ نادیہ کو طلاق دینے کا صاف صاف مطلب ہے کہ وہ اربوں روپے کے شیئرز تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے اور ہمیشہ نادیہ کے ہو جائیں گے۔ تم برباد ہو جاؤ گے نوید بیگ۔ شہزاد احمد نے غصے سے کانپتے ہوئے دھمکی دی۔ نوید بیگ کے چہرے پر اس ہولناک کاروباری نقصان کی بات سن کر بھی کوئی خوف نہیں آیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بڑی ہی اطمینان سے بولا کہ شہزاد، میں یہ دوستی اور یہ کاروباری تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی ان تمام دولت اور شیئرز سے زیادہ عزیز ہے۔ کاش کہ ہم جیسے امیر لوگ اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی اجازت دیتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ ذہنی طور پر اس شادی کے لیے کبھی رضامند نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے، لیکن میں نے اپنے بزنس امپائر کو بڑھانے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے اسے مجبور کیا تھا، اور وہی غلطی تم نے بھی کی۔ تم نے بھی اپنی بیٹی کو مجبور کیا۔ یہ رشتہ کوئی شادی نہیں تھا شہزاد، یہ ایک بزنس ڈیل تھی، ایک ایسی بے روح ڈیل کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا آج میرے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کس کام کا تھا؟ تمہاری اس ڈیل نے تو اسے قبر کے کنارے تک پہنچا دیا تھا جہاں سے وہ آج لوٹ کر آیا ہے۔ بات مکمل کر کے نوید بیگ نے ایک بار پھر پرانی دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے شہزاد کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شہزاد نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کی رگیں غصے سے تن چکی تھیں۔ اپنا یہ ہاتھ پیچھے ہی رکھو نوید، آج سے یہ دوستی، یہ تعلق ختم۔ اگر تم اس وقت میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا باز گشت پورے شہر میں سنائی دے۔ شہزاد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نوید بیگ نے ثقلین کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں بنا کچھ کہے اس عالی شان بنگلے سے باہر جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کا سفر شروع ہوا تو ثقلین خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں رو رہے ہو؟ اب تو تم آزاد ہو، پھر یہ آنسو کیوں؟ نوید بیگ نے محبت سے پوچھا۔ بابا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا اتنا پرانا دوست، یہ دوستی ختم ہوئی اور آپ کو بزنس میں اتنا بڑا نقصان ہوا۔ ثقلین نے افسردگی سے اپنے باپ کے سامنے کہا۔ نوید بیگ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیسہ
ہاتھ کی میل ہے سکلین، یہ بات میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ تم سلامت رہو، سب کچھ دوبارہ بن جائے گا۔ گھر پہنچ کر نوید بیگ نے سیدھا اپنی بیوی کے کمرے کا رخ کیا اور کہا کہ بیگم، اپنی اور سکلین کی پیکنگ کرو۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اگلے 2 ہفتے کے لیے ملائیشیا جا رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ کچھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں اور اسے اس ماحول سے دور لے جانا چاہتا ہوں۔ نوید بیگ اچھی طرح جانتے تھے کہ سکلین کو ملائیشیا سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی اکثر وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، لیکن جب سے اس کاروباری شادی کے بندھن میں وہ بندھا تھا، وہ کہیں نہیں جا پایا تھا، اور جیسے ہی اپنی زندگی میں وہ قید ہو کر رہ گیا ہو۔ اگلے ہی دن دونوں باپ بیٹا ملائیشیا کے شہر کوالالمپور کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں کی خوبصورت فضاؤں، خاموشی اور ساحلوں نے سکلین کے بوجھل دل کو تھوڑا سا ہلکا کرنا شروع کیا۔ نوید بیگ اب فون کالز اور لیپ ٹاپ سے دور تھا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے ساتھ واک کرتا تھا، اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور دل کا حال سناتے۔ ایک شام جب دونوں ساحل سمندر پر بیٹھے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے، نوید بیگ نے سکلین کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر بولا کہ بیٹا، ہماری پاس اس ہماری دنیا میں ہر آسائش میسر ہے۔ مال و دولت کا ایسا ڈھیر ہے کہ ہماری کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازم بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں، لیکن سکلین بیٹا، اس سب کے باوجود کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ سکلین نے حیرت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب کاروباری غرور کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ابا، آپ کس کمی کی بات کر رہے ہیں، بتائیں نا۔ نوید بیگ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، دل کے سکون کی کمی۔ میں پچھلے کئی سالوں سے نیند کی گولیاں لے کر سوتا ہوں بیٹا۔ کاروبار کی اس اندھی دوڑ میں میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی تمہارے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا کہ تم اندر سے کیا محسوس کر رہے ہو۔ کیا تم اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہو بھی یا نہیں؟ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، یہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی بیٹا۔ سکلین، اتنی مال و دولت کا کیا فائدہ اگر انسان کو رات کو چین کی نیند بھی نہ آ سکے اور دل کا سکون ہی ختم ہو جائے۔ سکلین اپنے باپ کے منہ سے یہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے پوچھا، ابا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ سکون تو مجھے بھی نہیں ملا۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جو اتنے مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں یا پھر مڈل کلاس خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مجھ سے کہیں زیادہ خوش اور پرسکون ہیں۔ نوید بیگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولا، بیٹا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے بہت دور ہو چکے ہیں بیٹا۔ میں جانتا ہوں کہ نماز میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن پتہ نہیں بیٹا کیا وجہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا نماز ادا کرنے کے لیے۔ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، پتھر کی طرح، جیسے اس پر دولت کی چربی چڑھ گئی ہو بیٹا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کچھ الگ کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جس طرح تمہاری شادی کا میں نے ایک غلط فیصلہ کیا، اسی طرح بزنس میں بھی نہ جانے مجھ سے کتنے غلط فیصلے ہوئے جن کی وجہ سے آج میرا دل بے چین ہے۔ یہاں ملائیشیا سے واپسی پر ہم نے کچھ بہت ضروری کام کرنے ہیں بیٹا۔ اپنے دل کی اس سختی کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ سکلین نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ ملائیشیا کی اس خوبصورت شام میں ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جس کا آغاز پاکستان واپس پہنچتے ہی ہونا تھا۔ ملائیشیا کے 2 ہفتے کسی خواب کی طرح گزر گئے۔ ان 14 دنوں میں سکلین کے چہرے پر رونق واپس آ چکی تھی، اور زہر کی وجہ سے جو ذہنی بوجھ اس کے سر پر سوار تھا وہ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ لیکن اس سفر نے سب سے بڑی تبدیلی نوید بیگ کے اندر پیدا کی تھی۔ وہ شخص جو کبھی نفع اور نقصان کی زبان سمجھتا تھا، اب گھنٹوں خاموشی سے بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ زندگی کا آخر اصل مقصد ہے کیا۔ جب وہ دونوں ملائیشیا سے واپس کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو نوید بیگ کے چہرے پر بزنس ٹائکون والا وہ پرانا جاہو جلال بالکل نہیں تھا، وہ بدلا بدلا سا تھا۔ ایک عجیب سی سنجیدگی اس کے چہرے پر تھی۔ وہ سیدھے اپنے گھر آئے۔ گھر پہنچتے ہی نوید بیگ نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو فون کیا اور کہا کہ وہ بینک سے فوری طور پر 20 لاکھ روپے نقد منگوا کر اس کے پاس پہنچا دے۔ سیکرٹری نے حیرت سے پوچھا کہ سر، کسی بزنس ڈیل کے لیے کیا پیمنٹ کرنی ہے؟ میں آرڈر بنوا دیتا ہوں۔ نوید بیگ نے جواب دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے،
مجھے بس پیسے چاہیے اور وہ بھی چھوٹے بڑے نوٹوں کی شکل میں۔ بیگ میں ڈال کر میرے گھر پہنچا دو۔ کچھ ہی دیر میں پیسوں سے بھرے چند بیگز نوید بیگ کے مطالعے کے کمرے یعنی اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ نوید نے ثقلین کو بلایا اور کہا کہ بیٹا گاڑی کی چابی اٹھاؤ، آج گاڑی تم چلاؤ گے اور ہم دونوں کراچی کی سڑکوں پر نکلیں گے۔ آج بہت بڑی مہم چلائیں گے۔ آج ہمیں اپنے دل کا بوجھ تھوڑا مزید ہلکا کرنا ہے۔ ثقلین نے خاموشی سے بیگ گاڑی کی ڈگی کے پچھلے سیٹ پر رکھے اور باپ بیٹا بغیر کسی پروٹوکول کے گارڈز کے گھر سے باہر نکل پڑے۔ نوید بیگ نے گاڑی کو شہر کے پسماندہ اور غریب علاقے کی طرف موڑنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کراچی کی ان سڑکوں پر موجود تھے جہاں فٹ پاتھ پر تپتی دھوپ میں مزدور بیلچے تیسی لے کے کام کے انتظار میں بیچارے بیٹھے تھے، جہاں معذور افراد اور مفلس بوڑھے زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس رہے تھے۔ نوید بیگ نے گاڑی ایک کنارے پر روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود گاڑی سے اترا، ایک بیگ ہاتھ میں لیا اور سڑک کنارے بیٹھے ایک بوڑھے ایک کمزور مزدور کے پاس پہنچا جس کے چہرے کی جھریوں میں غربت کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ نوید بیگ نے عزت کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور پھر پیسوں کا ایک بنڈل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بوڑھا حیرت سے پریشان نوید بیگ کے قیمتی لباس اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولا کہ بابوجی، میری بیٹی کی شادی تھی، میں کئی دنوں سے پریشان تھا کہ قرض کہاں سے لوں گا۔ اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجا اور میرا یہ کام ہو جائے گا۔ نوید بیگ کے دل میں جیسے کوئی چیز پگھل گئی ہو۔ انہوں نے ثقلین کو اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں سڑک در سڑک گھومنے لگے۔ اسی طرح وہ ایسے چہرے ڈھونڈ رہے تھے جو کہ پریشان تھے، سفید پوش لوگ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے تھے۔ انہوں نے کسی معذور کو دیکھا، اس کی جیب میں پیسے بھر دیے، کسی مفلس بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیسے دیے، اور اسی طرح شام ہونے تک وہ پورے 20 لاکھ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ اسی طرح اگلے کئی دن اس نے ایسا ہی کیا۔ جب سورج ڈوب رہا تھا دونوں واپس گھر پہنچے تو نوید بیگ اور ثقلین لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے چہرے تھکے ہوئے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ ثقلین بیٹا، آج تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ نوید بیگ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا۔ ثقلین نے گہرا سانس لیا اور پھر مسکرا کر بولا کہ ابا جان، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب وہ غریب ہمارے لیے دعا کرتے تھے، دل سے دعا کرتے تھے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ آج ہسپتال سے آنے کے بعد پہلی بار میرا دل اندر سے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے، ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ نوید بیگ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا مجھے بھی آج برسوں بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے سچی خوشی دیکھی ہے، لیکن یاد رکھو یہ تو صرف شروعات ہے۔ دولت بانٹنا آسان ہے، لیکن کسی کے دکھ کو قریب سے دیکھنا اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا، یہ اصل امتحان ہے بیٹا۔ اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہمیں کل کرنا ہے، بس تیار رہنا۔ کل کیا کرنا ہے ابا؟ ثقلین نے تجسس سے پوچھا۔ نوید بیگ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے بولا کہ تمہیں معلوم ہے ہمارے بینک کی اس شہر میں 50 سے زیادہ برانچیں ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے ہیڈ آفس میں مسلسل یہ شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ ہمارے ایک مخصوص برانچ کے عملے کا رویہ عام کسٹمر اور غریب لوگوں کے ساتھ بہت ہی ہٹ دھرم اور توہین آمیز ہے۔ باقی بھی برانچز ہوں گی جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مینیجر اور کیشر خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ کل ہم وہاں جائیں گے، لیکن نوید بیگ اور ثقلین بیگ بن کر نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیسے جائیں گے بابا؟ ثقلین مسکرایا۔ ہم بھیس بدل کر جائیں گے۔ ہم بالکل عام مڈل کلاس اور غریب لوگ بن کر وہاں جائیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ جب ایک عام انسان ہمارے بینک کے دروازے پر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نوید بیگ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی نوید بیگ بیدار ہو چکا تھا۔ انہوں نے الماری سے ریشمی سوٹ نکالنے کی بجائے اپنے گھر کے بوڑھے مالی کے پرانے دھلے ہوئے سادہ کپڑے پہنے، سر پر ایک سفید بوڑھی وگ لگائی، اپنا بھیس بدلا، چہرے پر ہلکا سا ماسک اور اینک لگائی، کمر جھکا کر ہاتھ میں پرانی لاٹھی تھام لی۔ اب وہ بالکل ایک ضعیف اور لاچار مالی لگ رہا تھا۔
सकलेन ने भी अपने कीमती कपड़े उतारे और एक आम गरीब का भेस बदल लिया। दोनों ने अपनी चमकती हुई मर्सिडीज गाड़ी को गैराज में ही रहने दिया और घर से बाहर निकलकर एक आम रक्शे के सामने हाथ खड़ा किया। रक्शे के झटके खाते हुए जब वो बैंक की इस मखसूस ब्रांच के सामने पहुंचे तो वहां आम लोगों का ताना बना हुआ था, क्योंकि बैंक खुलने का वक्त हो चुका था। बैंक के अंदर दाखिल होते ही सकलेन ने अपने बूढ़े बाप को सहारा दिया और कैश काउंटर की तरफ बढ़ा। वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सकलेन ने आगे बढ़कर काउंटर पर बैठे मगरूर कैशियर से आजिज़ी से कहा कि जनाब, मेरे बाप बहुत ज़ईफ़ हैं, ये बीमार हैं, इनकी टांगों में अक्सर दर्द रहता है, वो ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते। क्या आप मेहरबानी करके इसका ये छोटा सा काम पहले करेंगे? कैशियर ने कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर निहायत खुरदरे लहजे में कहा कि ओ भाई, क्या कह रहे हो? अंधे हो क्या? देख नहीं रहे पीछे कितनी लंबी लाइन है? अपने बाप को बोलो लाइन में खड़ा रहे, यहाँ कोई वीआईपी सर्विस नहीं चलेगी, अपनी बारी पर ही आना पड़ेगा। सकलेन को गुस्सा तो आया, लेकिन नवीद बेग ने खामोशी से उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया। नवीद बेग लाठी के सहारे लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लाइन में खड़े खड़े कुछ ऐसे लोग भी आ रहे थे जो अच्छे कपड़े में मलबूस थे। वो बग़ैर लाइन के डायरेक्ट कैशियर के केबिन के अंदर चले जाते थे। कैशियर उनसे हाथ मिलाता था, उनकी आवभगत चाय पूछता और उनका काम सबसे पहले करता, क्योंकि या तो वो अमीर थे या कैशियर के करीबी ताल्लुकदार थे। नवीद बेग ने जानबूझकर टांगों में शदीद दर्द का बहाना किया और फर्श पर बैठने लगे। जैसे ही वो नीचे बैठे, कैशियर की नज़रें उस पर पड़ी। वो गुस्से से तिलमिला उठा, अपने केबिन से बाहर आया और नवीद बेग को बाजू से बड़ी बेदर्दी से पकड़कर घसीटते हुए लाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में खड़ा कर दिया। कैशियर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बाबा जी, ये आपका घर नहीं है, अगर ड्रामे करने हैं तो बाहर जाएं, अब आराम से यहाँ कतार के आखिर में खड़े रहें, और अगर दोबारा नीचे फर्श पर बैठने की कोशिश की और लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो गार्ड से बोलूँगा कि धक्के देकर तुम्हें निकाल देगा, समझे? सकलेन का खून खोल उठा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन नवीद बेग की आंखों में गुस्से की बजाय एक गहरा दुख था। वो खामोशी से लाइन के आखिर में खड़े होकर अपनी ही बनाई हुई दुनिया का ये कड़वा सच अपनी आंखों से देख रहे थे, जहां इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसके सब ये तल्लुकात और पैसे से लगाई जाती थी। नवीद बेग और सकलेन को बैंक की इस ब्रांच में खड़े हुए कई घंटे गुजर चुके थे। भेस बदलने की वजह से कोई इन्हें पहचान नहीं रहा था, और यही वजह थी कि वो इस निज़ाम के सरांड को अपनी आंखों से आज देख रहे थे। नवीद बेग ने देखा कि वहाँ माजूरों और बुज़ुर्गों के लिए कोई अलग लाइन नहीं थी, ना ही उनका एहसास था, ना ही उनके बैठने का कोई इंतज़ाम था। अमले के लोग अमीर कस्टमर को देखते ही सोफ़े पेश करते थे, उनसे हंसकर बातें करते, उनकी खुशामद करते, जबकि गरीबों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। वहीं लाइन में एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी जिसने एटीएम के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि वो ये बार बार कतार में खड़ी नहीं हो सकती थी। वो अस्पताल में दाखिल अपने किसी अजीज़ के लिए पैसे निकलवाना चाहती थी। वो बेचारी सुबह के अमले के सामने हाथ जोड़कर, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। शाम के 5 बजे तो बैंक का बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया गया और बाकी मांदा कस्टमर को धक्के देकर बाहर निकाला गया। बाप और बेटा खामोशी से रक्शे में बैठकर वापस अपने आलीशान घर वापस आए। नवीद बेग ने लाउंज में बैठकर सर से वो सफ़ेद विग उतारी और गहरा सांस लेकर सकलेन से बोला कि सकलेन, तुमने देखा, तुमने नोट किया कि हमसे कितनी गलती हुई कि हमारे बैंक के अमले का ये रवैया आम और गरीब कस्टमर के साथ कैसा है। वो गरीब लोगों को इंसान तक नहीं समझते बेटा। इस शहर में हमारे बैंक की 50 से ज़्यादा ब्रांचें हैं। अगर सिर्फ एक ब्रांच का ये हाल है तो खुदा जाने बाकी ब्रांचेस में गरीब के साथ क्या हशर होता होगा। और ये तो हमारी ही जिम्मेदारी थी कि हम मेरिट पर भर्ती करते, ऐसे लोगों को सीटों पर बिठाते जिनके दिलों में इंसानियत हो, एहसास हो बेटा। मगर वहाँ तो ब्रांच मैनेजर अपने शीशे के केबिन में चुपचाप बैठा तमाशाई बना था, हालांकि उसी की जिम्मेदारी है। हालांकि उसके सामने नाइंसाफ़ी हो रही थी, कस्टमर को जलील किया जा रहा था। सकलेन ने बाप का हाथ थाम लिया। बाबा, कल हम इन्हें इनकी औकात याद दिलाएंगे। नवीद बेग ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी इम्तिहान बाकी है। हम कल दोबारा इसी ब्रांच में जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि उनकी बेहिसी किस हद तक जा चुकी है और वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटा दोबारा उसी
गरीबाना बहस में ब्रांच पहुंचे बैंक का हाल कस्टमर से भरा हुआ था। अचानक एक कोने से किसी लड़की के रोने की और सिसकियां लेने की आवाज़ आई। नवीद बेग और सकलैन की नज़रें उस लड़की पर पड़ीं। वो निहायत सादा और आम तबके की एक लड़की थी जिसके चेहरे पर शदीद परेशानी और कर्ब था। वो कैशियर के केबिन के सामने हाथ जोड़े रो रो कर मिन्नत कर रही थी, खुदा के लिए भाई मेरी बात सुने, मैं मजबूर हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मेरी माँ अस्पताल में दाखिल है, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, डॉक्टरों ने इमरजेंसी में ऑपरेशन कहा है। मुझे बस ये चंद हज़ार रुपये कैश चाहिए जो मेरे अकाउंट में मौजूद हैं, मेरी माँ की जान बचा लें। लड़की रोते हुए चिल्लाई, लेकिन कैशियर के चेहरे पर जूं तक ना रेंगी। वो अपने ही काम में मगन रहा। उसने निहायत सर्ज लहजे में कहा कि बीबी, मैंने कह दिया है ना कि अभी तुम्हारी वेरिफिकेशन होनी है, सिस्टम डाउन है, तुम इंतज़ार करो। यहाँ रोज़ ही लोग ऐसे बहाने बनाकर आते हैं। वो बेचारी वहीं बैठी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा 1 घंटा गुजर गया। वो हर मिनट बाद घड़ी देखती और तड़प उठती थी। सकलैन का दिल इस लड़की की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा था। आखिरकार 1 घंटे की ख्वार और ज़िल्लत के बाद और कैशियर ने सुस्ती से उसके पैसे टेबल पर फेंके। लड़की ने कांपते हाथों से पैसे उठाए और फिर अस्पताल की तरफ भागी। इस मंज़र ने नवीद बेग के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो लाठी टेके हुए सीधे ब्रांच मैनेजर के केबिन के अंदर दाखिल हुए और मैनेजर उस वक्त आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा था। नवीद बेग ने मैनेजर के सामने खड़े होकर सख्त आवाज़ में कहा कि मैनेजर साहब, आप लोगों का ये रवैया, ये बदतमीज़ी और ये बेचारे गरीबों के साथ ये नाइंसाफ़ी मुझे सख्त नापसंद है। लिहाजा कल से ये ब्रांच बंद होनी जा रही है और आप तमाम लोगों को नौकरी से फारिग किया जा रहा है। मैनेजर ने इस गरीब लिबास वाले बूढ़े को देखा तो पहले वो ज़ोर से मुस्कुराने लगा, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बेल बजाकर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी, गार्ड जल्दी अंदर आओ और इस पागल बुढ़े को बाजू से पकड़कर बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये उठकर आ जाते हैं मैनेजर बनने। गार्ड तेज़ी से अंदर आया और जैसे ही उसने नवीद बेग का बाजू पकड़कर इन्हें घसीटना चाहा, नवीद ने अपना बाजू झटका। उन्होंने अपने सर से वो विग उतारी और मुंह से मास्क हटाया, सीधा खड़ा हो गया। सकलैन भी उसके बराबर में आन खड़ा हो गया और उसने भी अपना भेस हटा दिया था। मैनेजर की नज़र जैसे ही नवीद बेग के असल चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे फर्श पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। केबिन के बाहर खड़ा कैशियर और बैंक का दूसरा अमला अपनी अपनी जगहों पर साकित रह गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। पूरे बैंक में एक होलनाक खामोशी छा गई थी। उन्होंने देख लिया था कि ये कोई आम बूढ़ा नहीं है, बल्कि इस पूरे बैंकिंग निज़ाम का, बैंकिंग नेटवर्क का सदर और मालिक नवीद अहमद बेग है। खुद उनके सामने खड़ा है। नवीद बेग मैनेजर के केबिन से बाहर हाल में आया और गरजदार आवाज़ में तमाम स्टाफ से मुखातिब होकर बोला कि कल मैं सारा दिन एक आम इंसान बनकर आप लोगों के दरमियान रहा, इसी बैंक में मौजूद रहा और आज भी मैंने सब देख लिया है। आप लोगों का ये एटीट्यूड इंसानों वाला नहीं, दरिंदों वाला है। तुम लोग यहाँ कस्टमर की खिदमत के लिए बैठे हो, इन्हें जलील करने के लिए नहीं, लेकिन जलील कर रहे हो। मैनेजर की टाँकें कांपने लगीं और वो दौड़ता हुआ बाहर आया, खुशामद करते हुए बोला कि सर मुझे माफ़ कर दें, बस पहचान में गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बस हमें माफ़ी चाहिए। कैशियर भी हाथ जोड़कर रोने लगा, सर हमें बस एक और मौका दे दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन नवीद बेग के चेहरे पर अब कोई रहम नहीं था। उन्होंने मैनेजर और कैशियर की तरफ देखा भी नहीं और अपने बेटे सकलैन का हाथ पकड़कर खामोशी से बैंक से बाहर निकल गए। उसी शाम नवीद बेग ने हेड ऑफिस में बैंक के सीईओ और आला हुक्काम की एक हंगामी मीटिंग तलब की। उन्होंने मेज़ पर हाथ मारकर कहा कि मुझे इस ब्रांच का पूरा अमला फौरी तौर पर मुअत्तल चाहिए और सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे बैंक की तमाम ब्रांचों में जितनी भी आसामियाँ, जो नई आसामियाँ हैं, उनके लिए कल ही अखबार में एक बड़ा इश्तिहार दिया जाए। नए सिरे से भर्तियां होंगी और इस बार उम्मीदवारों का इंटरव्यू किसी बोर्ड के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। मैं ख़ुद वहां मौजूद होऊंगा और मैं ख़ुद उनकी तालीमी काबिलियत के साथ साथ उनका इखलाकी मियार और उनकी इंसानियत और उनके दिल का तकवा परखूँगा। बैंक के मालिक की इस सख्त हिदायत फौरी अमल शुरू हुआ। अखबारात में इश्तिहार जारी किए गए
لیکن اس ساری کارروائی کے دوران ثقلین بیگ کا دماغ کسی اور جگہ ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بینک میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ ثقلین کے دل و دماغ میں مٹ نہیں رہا تھا۔ بینک کے اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن ثقلین کے ذہن سے اس روتی ہوئی لڑکی کا چہرہ کسی طور پر نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی بے بسی، اس کی سسکیاں اور اس کی پاکیزہ صورت ثقلین کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ آخرکار ایک شام ثقلین نے اپنے باپ کے پاس جا کر اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ بابا، میں اس لڑکی کو بھلا نہیں پا رہا۔ جتنی بھی کوشش کی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی مدد کے لیے ہی وہاں بھیجا تھا، لیکن میں اس کا نام، اس کا ایڈریس کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کہاں سے آئی تھی۔ نوید بیگ نے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی، پاکیزگی دیکھی تو مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہیڈ آفس کے IT ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ اس دن، اس وقت اس اکاؤنٹ سے نکلوائی گئی رقم کا پورا ریکارڈ نکالا جائے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس لڑکی کی پوری تفصیلات نوید بیگ کی میز پر موجود تھی۔ پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ثریا تھا، اور افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ جس ماں کی زندگی کے لیے وہ بینک پہ آ کر رو رہی تھی، اسی دن ہسپتال میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں ہی اس دنیا میں اس کا واحد اور آخری سہارا تھا، کیونکہ باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ثریا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور ماں کے گزر جانے کے بعد وہ بالکل تنہا، لاوارث ہو چکی تھی۔ اب اپنے لالچی چچا کے رحم و کرم پر تھی، جو اس کے والد کے چھوڑے ہوئے چھوٹے سے مکان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جب ثقلین اور اس کے والدین کو ثریا کی اس مظلومیت کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ثریا کے چچا کے گھر جائیں گے۔ نوید بیگ، اس کی بیوی اور ثقلین ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر شہر کے ایک غریب اور مڈل کلاس علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی جیسے ہی اس تنگ گلی میں پہنچی اور ثریا کے چچا کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہوئے تھے اور گھر کے دروازے پر ثریا کا چچا غصے سے چلا رہا تھا اپنی بھتیجی پر، جبکہ ثریا اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا ہاتھ میں لیے سسکیاں لے رہی تھی، رو رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے کہہ دیا نا کہ اس گھر میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تمہاری ماں مر گئی، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ یہاں سے نکل جاؤ، اور میری گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ یہ بھی خالی کرو، چچا بے دردی سے چلا رہا تھا۔ ثریا دروازے پر کھڑی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ چچا جان، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرا اس دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں۔ میری ماں کے کفن کی مٹی ابھی گیلی نہیں ہوئی، میں اس دنیا میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ثقلین کی ماں کا دل تڑپ گیا۔ وہ گاڑی سے اتری تیزی سے اور سیدھی ثریا کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے نادیہ جیسی مغرور لڑکی کو دیکھا، لیکن ثریا کی معصومیت اور بے بسی نے ان کی مادری جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ثریا کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ ثریا ایک انجان عورت کی ممتا بھری گود پا کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی دوران نوید بیگ نے محلے کے چند معزز افراد اور مسجد کے امام صاحب کو، جو وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اپنے پاس بلایا۔ نوید بیگ نے چچا کی طرف دیکھا اور نہایت روبدار لیکن سنجیدہ آواز میں کہا کہ تم جیسے لوگ حقوق و لباد کو پامال کر کے خود کو انسان کہتے ہو، اس یتیم بچی کا کوئی سہارا نہیں تھا تو تم نے اسے گھر سے کیوں نکالا؟ چلو اچھا ہی ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اس سے بھی بہتر گھر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نوید بیگ نے محلے کے لوگوں اور امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نوید بیگ ہوں، اور یہ میرا بیٹا، اکلوتا بیٹا ثقلین ہے۔ ہم یہاں اس پاک دامن اور معصوم لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ اگر امام صاحب اور آپ گواہ بن جائیں تو ہم اسی وقت محلے کی مسجد میں نہایت سادگی سے ثریا کا نکاح اپنے بیٹے ثقلین سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ محلے کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ ملک کا اتنا بڑا اور مشہور بزنس مین اس تنگ گلی میں کھڑا ہے اور اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو چن رہا ہے، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ ثریا کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ چچا کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے نیلا پڑ چکا تھا۔ اسی وقت محلے کی جامع مسجد میں نہایت سادگی سے، بغیر کسی دھوم دھام کے، ثریا اور ثقلین کا نکاح پڑھایا گیا۔ ثقلین کا دل اس فیصلے سے بے حد خوش تھا، کیونکہ وہ دولت کی نمائش والی شادی کا کڑوا انجام دیکھ چکا تھا اور ایک سچی اور مخلص جیون ساتھی اسے مل گئی تھی۔ ثریا کو جب نوید بیگ کے گھر لایا گیا تو وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ فرما بردار اور صابر
सलीका मंद साबित हुई। उसके आने से इस महल नुमा घर में, जो कभी सिर्फ कारोबारी फाइलों और खामोशी का मस्कन था, एक हकीकी रौनक और बरकत आ चुकी थी। सुरैया के इस घर में आने के बाद जैसे नवीद बेग के पूरे बंगले की फ़िज़ा बदल गई। वो लड़की जिसने गुर्बत और यतीमी के दुख झीले थे, इतने बड़े घराने की बहू बनकर भी आजिज़ी और सादगी का नमूना रही। वो सुबह सवेरे उठती थी, नमाज अदा करती थी, पूरे घर में एक बरकत का एहसास होता था। सकलैन की ज़िंदगी में जो अंधेरा, मायूसी, नादिया के जाने और जहर के असरात की वजह से फैला हुआ था, वो सुरैया की मोहब्बत, इज़्ज़त और सलीका मंदी से चंद ही दिनों में दूर हो गया। सकलैन अब दिल से मुस्कराता था और ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता था। एक रात नवीद बेग अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने माजी की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो 50 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, अपनी ये ज़िंदगी तबाह की। कैसे उन्होंने दिलों को दुखाया, रिश्तों की बिजनेस डील समझा। लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ, बेटे का बच जाना, गरीबों में पैसा बांटना, भेस बदल कर अपने ही बैंक की सच्चाई को देखना और फिर एक यतीम बच्ची को सहारा देना, इन सब बातों ने उनके अंदर के इंसान को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। रात का आखिरी पहर था जब अंधेरा छुटने को था। फजर की अजान का मध्यम खूबसूरत आवाज़ फ़िज़ा में गूंजने लगी। नवीद बेग दिल में जैसे एक तड़प उठी। जो बरसों से नींद की गोलियां खाकर सोता था, आज बगैर गोलियां खाए उसे नींद आई थी और उसका दिल पुरसकून था। जिसका दिल नमाज के लिए नहीं करता था, आज तड़प कर बिस्तर से वो उठा। उन्होंने वज़ू किया। पहली बार उसका दिल किया कि वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद की तरफ जाए। धीमे कदमों से मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचा। नमाज शुरू हुई। नवीद बेग इमाम साहब के पीछे नियत बांधकर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने पहली बार सज्जे में अपना सर रखा, उसके बर्दाश्त जवाब दे गई। सबके बंधन टूट गए। बरसों की बेचैनी, गुनाहों का बोझ और ज़मीर की मलामत आंसू बनकर उनकी आंखों से बहने लगे। नवीद बेग सज्जे की हालत में इतना रोए कि उसकी हिचकियां बंद गईं और उसके सारे कपड़े आंसुओं से भीग गए। वो अपने रब से अपने तमाम गुनाहों, तकब्बर की माफ़ी मांग रहा था। सकलैन भी उसी वक्त मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंच चुका था, क्योंकि सुरैया ने उसे फजर के लिए बेदार किया था। जब सकलैन ने नमाज के बाद अपने उस मगरूर और सख्त दिल बाप को सजदे में बच्चों की तरह बलक बलक कर रोते हुए देखा, तो उसकी हालत भी अजीब हुई और उसकी ज़ब्त का बंधन भी टूट गया। आँखों से आंसू जारी हो गए। नमाज ख़त्म होने के बाद जब नवीद बेग ने अपना चेहरा साफ़ किया, तो सकलैन उसके पास आया और उसका हाथ थाम कर उसके पास बैठ गया। अब नवीद बेग के चेहरे पर वो पुरानी कारोबारी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नूरानी चमक थी और उन्होंने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी सजा ली थी, जो उनकी मुकम्मल बेदारी की अलामत थी। सकलैन ने मोहब्बत और हैरत से पूछा कि बाबा, आपके अंदर ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? वो दिल जो आप कहते थे कि सख्त हो चुका है, पत्थर बन चुका है, आज इस तरह पिघल गया। नवीद बेग ने मुस्कुराते हुए बेटे के सर पर हाथ रखा और नम आलूद आवाज़ में कहा कि बेटा, पिछले एक महीने में हमने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से मेरा दिल, जो दौलत की वजह से सख्त हो चुका था, अब नरम हो गया। बेटा, मैंने अपने बिजनेस के नुकसान की परवाह नहीं की और तुम्हारी पसंद और खुशी को मुकद्दम रखा। हमने एक ऐसी बहू को अपने घर की जीनत बनाया जो यतीम थी, लावारिस थी और जिसे उसका अपना चचा धक्के दे रहा था, घर से निकाल रहा था। हमने उसे इज़्ज़त दी। हमने अपनी कंपनी और बैंक की तमाम ब्रांचों में नई भर्तियां की और इस बार सिफारिश या पैसे की बजाय इखलाकियात, इंसानियत को मियार बनाया गया ताकि किसी गरीब को जलील ना किया जाए। सकलैन, इन तमाम बातों ने मुझे बदल दिया। नवीद बेग ने गहरा सांस लिया, बेटे को गले से लगाकर बात कही जो पूरे सफ़र का खुलासा थी। बेटा, हमेशा याद रखना, जिसके सीने में इंसानियत के लिए हमदर्दी, दर्द और एहसास पाया जाता है, अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है, वो गफूर रहीम है। लेकिन हकूक़ुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा ख़ुद माफ़ ना करे। जो शख्स उसके बंदे से प्यार करता है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, अल्लाह भी उसे अपना लेता है और उसे वो सुकून देता है जो कायनात की कोई दौलत नहीं दे सकती। बाप और बेटे ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। अब उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि शुक्राने के थे। उन दोनों को अब ज़िंदगी जीने का एक नया, सच्चा और पाकीज़ा मकसद मिल चुका था और ये मकसद था इंसानियत की बेगर्ज़ खिदमत करना।
کہانی اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔